بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے. IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے. ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا, قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 7,400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا
کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے۔ IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے۔ 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے۔ ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے۔ ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں بجٹ کیا پیش کیا کہ یہ حکومت 40 دنوں کی مہمان حکومت ہے۔ آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو بجٹ پیش کیا تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا، قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ 7400 ارب سود اور سودی قرضوں کے لیے اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے۔ IMF کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے۔ 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے۔ ہن میں خرب ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے۔ ایک سال میں اس حکومت نے 15 ارب لے کر قرضوں میں اضافہ کیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ٹیم کو 100 سال بھی ملے یہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اکٹھے ہوتے ہیں وہ نظریے کے تحت نہیں ہوتے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا صحافی کے سوال پر جواب، بجٹ سے متعلق سوال پر بولے میں نے بجٹ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ عوام کے لیے کیا کیا ہے بجٹ میں، چلیں یہ بتا دیں۔ میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کسی نظریے کے تحت دوبارہ ایک سیاسی پارٹی میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یا پھر کوئی پریشر گروپ بنایا جا رہا ہے؟ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ نظریے بھی طے نہیں ہوتے۔ اور سندھ کابینہ نے مالی سال 2023-24 کے لیے 22 خرب 44 ارب روپے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ 2023-24 میں امن و امان پر خاص توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے 160 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ میں ڈاکوؤں سے لڑنے کے لیے 2 ارب 79 روپے کے جدید ہتھیار خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ فورینسک لیبارٹری کے لیے 13 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کابینہ نے بلاول بھٹو کی رہنمائی میں عوام کی بہتر خدمت کی۔ ہماری حکومت کی کامیابی کا مظہر بلدیاتی انتخابات ہیں۔ بجٹ پر عوام کا